بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 773 ملاحظہ فرمائیں۔ وقار یوسف کی بیوی کا چہرہ پر امید ہو گیا۔ اچھا، یہ تو بڑا اچھا ہوا کہ تم آ گئی۔ تم کچھ کر سکتی ہو؟ میں نے کہا، جو کچھ ڈاکٹر کر رہے ہیں پہلے ہی۔ نازو نے میری بات کاٹ دی۔ ہمیں تو معلوم نہیں نا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور وہ بتاتے کبھی نہیں۔ مجھے ہی اطمینان ہو جائے گا۔ ڈاکٹر شیلی، چلو میرے ساتھ، میں لے کر چلتی ہوں تمہیں، وقار یوسف کی بیوی نے بے چینی سے کہا۔ وقار یوسف نے اسے ٹوکا، بھائی ایسے نہیں ہوتا، ڈاکٹر تو بہت ہیں، لیکن جس کا کیس ہو علاج اسی کا چلتا ہے۔ یار میں علاج میں دخل نہیں دوں گی، میں تو بس دیکھوں گی کہ کیا حالت ہے ان کی۔ نازو نے کہا، تجویز یہ ہے کہ انہیں نقوی صاحب کی بہن بنا دیا جائے، کہا جائے کہ یہ بیماری کا حال معلوم ہوتے ہی لندن سے آئی ہیں، اور ظاہر ہے یہ بڑی وزنی دلیل ہوگی۔ اب وقار یوسف بھی مجبور ہو گیا۔ اوکے، میں تمہیں لے کے چلتا ہوں۔ تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے ڈاکٹر شیلی، اسٹیتھوسکوپ وغیرہ جس سے تم ڈاکٹر نظر آؤ؟ وہ ہنس پڑی۔ کیسی باتیں کرتے ہو یار، ڈگری دیکھیں گے وہ میری تو میں ڈگری دکھا دوں گی، پاسپورٹ ہے میرا، اور جو کچھ ہے وہ تو یہاں ہے۔ اس نے اپنے سر پر انگلی رکھی۔ 2 منٹ میں معلوم ہو جاتا ہے کہ کون کتنا بڑا ڈاکٹر ہے۔ وقار یوسف شرمندہ ہو گیا۔ میں نے اور غالب نے عمدن ان کے ساتھ جانے پر اصرار نہیں کیا۔ وقار یوسف جانتا تھا کہ خطرہ تو شیلی کے لیے بھی ہے، مگر نسبتاً کم۔ ICU کے ڈاکٹر یقیناً اسے چودھری دلاور کی بہن کی حیثیت سے شناخت نہیں کر سکتے تھے، اور نہ ہاسپٹل کے اندر ان کی بدماشی چل سکتی تھی۔ میں نے وقار یوسف کو سمجھا دیا کہ وہ اپنی بیوی کو اور ڈاکٹر شیلی کو عین ICU کے سامنے ڈراپ کرے اور انہیں وہیں سے سیدھا گھر لے آئے۔ شیلی نے مجھے تسلی دی، فکر مت کرو، میں جانتی ہوں کہ اس میں کتنا رسک ہے، لیکن میں انہیں چکر دے سکتی ہوں یار۔ ٹھیک ہے، ہم تمہاری باحفاظت واپسی کے لیے دعا کریں گے، میں نے کہا۔ اس گھر میں اب میں اور غالب ہی رہ گئے تھے۔ اگر میرے مقدمات کی فائلیں اسی گھر میں کہیں موجود تھیں تو ہم آسانی سے تلاش کر سکتے تھے۔ ہمارے پاس وقت بھی کم نہیں تھا اور نہ کوئی ہمیں روکنے والا تھا۔ گھر کے ملازم اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ نقوی صاحب کی بیمار اور مفلوج بیوی کا وجود نہ ہونے کے برابر تھا، اور اس وقت میاں بیوی کی ایک ہی کیفیت تھی، وہ اس دنیا میں تھے، اس دنیا کو دیکھ سکتے تھے، اس دنیا کی آوازوں کو سن سکتے تھے، اور وہ سب محسوس کر سکتے تھے جو ان کے گرد و پیش کا حصہ تھا، لیکن وہ زندہ انسانوں کی جد و جہد خیات اور تگ و دو میں شامل نہیں تھے۔ گھر کے اندر ملازمین کی تعداد 4 تھی۔ ان میں سے ایک تو پرانے رسیدہ خانسا ماں اور اس کی بیوی تھے، جو اولاد کے ہوتے ہوئے بھی بے اولاد تھے۔ نہ جانے یہ ان کے اعمال کی سزا تھی یا ان کی آزمائش کے اولاد نے انہیں تمام عمر کے حق کے خدمت کا معاوضہ بڑھاپے میں سکھ پہنچا کے ادا نہیں کیا تھا۔ ان کے علاوہ ایک مالی تھا اور ایک شوفر جو سرکاری طور پر مہیا کیے گئے تھے، چنانچہ گھر کے باہر ہی رہتے تھے اور باہر کے سرونٹ کوارٹر میں رہتے تھے۔ غالب کی سوچ بھی میرے خیالات کا عکس تھی۔ یہ اچھا موقع ہے، میں نے سر ہلایا۔ آغاز کہاں سے کریں؟ فائلیں کچن میں تو ہوں گی نہیں، نقوی صاحب کی اسٹڈی ہی میں ان کا آفس بھی ہوگا جہاں وہ آفس کا کام بھی کر لیتے ہوں گے۔ میں نے اور غالب میں اطمینان سے گھر کے اندر کا جائزہ لینا شروع کیا۔ گھر میں 3 بیڈ روم تھے۔ پہلے شاید ایک ہی بیڈ روم نقوی صاحب اور ان کی بیگم کے زیر استعمال ہوگا۔ اب ازدواجی تعلقات محض وعدےداری کی زنجیر گھر انبار تھی جو صرف رشتہ حیات کے منقطع ہونے سے ٹوٹ سکتی تھی۔ وہ جو زندگی کی گاڑی کے 2 پہیے تھے، اب ایک مجبوری کے بوجھ کو گھسیٹ کر اس مقام تک لے آئے تھے جہاں ایک کو دوسرے کی طرف دیکھنے کی فرصت نہ تھی، نہ ضرورت، اور اب تو ان کے درمیان فاصلے اتنے بڑھ چکے تھے کہ وہ ایک دوسرے کے وجود سے بھی بے نیاز و بے خبر تھے۔ بیوی کے ساتھ خادمہ رہتی تھی جو رات کو بھی انہیں مقرر وقت پر پانی پلا دیتی تھی یا دوا دے دیتی تھی۔ نقوی صاحب کے زیر استعمال دوسرا بیڈ روم تھا جہاں وہ اپنی تنہائی کی الگ دنیا بسائے صرف ہوم سیکرٹری بننے کے لیے جی رہے تھے، ورنہ شاید ان کی زندگی کی ہر خواہش پوری ہو چکی تھی۔ تیسرا بیڈ روم بند تھا، یہ شاید پہلے وقار یوسف کی بیوی کے لیے مخصوص ہوگا۔ سامنے پورچ میں ڈرائنگ روم کا ایک دروازہ کھلتا تھا، اور اس وسیع ڈرائنگ روم کے پچھلے حصے میں ایک پردے کے پیچھے باتھ روم تھا، تو دوسرے کے پیچھے ان کا آفس یا مطالعے کا کمرہ تھا۔ مہمان باہری سے ڈرائنگ روم میں لائے جاتے تھے اور نقوی صاحب پردہ ہٹا کے اپنے آفس سے طلوع ہوتے تھے۔
آفس 12 بائی 14 فٹ کا کمرہ تھا، جس کے دائیں ہاتھ پر برما ٹیک کی میز تھی اور اس کے پیچھے لیدر سیٹ والی کرسی۔ میز پر دونوں جانب لیمپ تھے اور عین اوپر شیڈ والی ڈبل ٹیوب لائٹس تھیں۔ میز کے تین طرف شیشے کی سلائیڈنگ ڈور والی کتابوں کی الماریاں کتابوں سے بھری ہوئی تھیں، اور انہیں دیکھ کے نقوی صاحب کے مطالعے کی وسعت کا اندازہ ہوتا تھا۔ وہ سب ہسٹری اور پولیٹیکل فلسفی پر جدید اور قدیم اسکالرز کی ریسرچ تھی۔ ہم جیسے شعر و شاعری یا ناول افسانے کا ادبی ذوق رکھنے والوں کے لیے بہت ثقیل اور غیر دلچسپ کتابیں تھیں۔ ان کی کرسی کے عین سامنے یعنی چوتھی دیوار کے ساتھ ایک صوفہ سیٹ ان ملاقاتیوں کے لیے تھا جو دفتر کے بعد دفتری امور اور مسائل لے کر حاضر ہوتے تھے۔ سرکار کے قواعد و ضوابط کے مطابق ہونے والے کام تو دفتری اوقات ہی میں نمٹائے جا سکتے تھے، مگر جہاں معاملہ قواعد و ضوابط میں لچک پیدا کرنے اور خصوصی صوابدیدی اختیارات کے تحت رعایت دینے کا ہو، وہاں دفتر کی فضا سازگار نہیں رہتی۔ آپس کی باتیں ایسے ہی گوشوں میں بگڑنے نہیں پاتی اور کچھ دو کے اصول پر بن جاتی ہیں۔ ٹیبل کے اوپر چند فائلیں دفتر کی تھی۔ سماجی بہبود کے ایک ادارے کی خفیہ سرگرمیوں کے بارے میں خفیہ پولیس کی رپورٹ، ایک قبائلی علاقے میں امن و امان کی صورتحال کے بارے میں ڈی سی کی تجاویز، پولیس کے چند نیک نام افسران کی پوسٹنگ وغیرہ وغیرہ۔ میں نے چند صفحات کے نوٹ پڑھ کے فائلوں کے مندرجات کا اندازہ کر لیا۔ غالب نے دائیں طرف کی درازوں کو دیکھا۔ ان میں نوٹ بکس، ڈائریاں اور سمری شیٹس تھی جو ادھر ادھر سے موصول ہوئی تھی۔ بائیں طرف الماری جیسے خانے میں تالا تھا۔ غالب نے ایک کاغذ کاٹنے والے نوکدار چاقو کی مدد سے تالا کھولنے کی ناکام کوشش کی۔ کنڈی توڑنے کی کوشش میں نازک سے چاقو کا دستہ ٹوٹ گیا۔ آفس میں چھینی، ہتھوڑی یا لوہے کی سلاخ جیسی کوئی چیز نہ تھی۔ پیپر ویٹ واحد بھاری چیز تھی جس سے شاید کسی کے سر میں گومڑ تو پیدا کیا جا سکتا تھا، مگر تالا نہیں توڑا جا سکتا تھا۔ غالب نے اس مسئلے کو بزور شمشیر حل کیا۔ وہ ڈرائنگ روم میں گیا اور ایک تلوار لے آیا۔ کراس کی شکل میں یہ خنجر نما پیتل کی تلواریں ایک دیوار کی آرائش کا حصہ تھی۔ تلوار سے شاید آج تک کسی چور نے بھی تالا نہیں توڑا ہوگا۔ یہ تاریخی کارنامہ غالب نے سر انجام دیا۔ اس خانے میں نیچے سے اوپر تک فائلیں بھری ہوئی تھی۔ مجھے شک تھا کہ آفس میں سے سنائی دینے والی آوازیں کہیں خادمہ کو یا اس کے خانساماں شور کو متوجہ نہ کر لیں۔ وہ ہمیں روک تو نہیں سکتے تھے، لیکن نقوی صاحب کے آفس میں ہماری سرگرمی انہیں شک میں مبتلا کر دیتی۔ جہاں ان کے ہوتے پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا، بلکہ چونٹی تک ٹانگ نہیں رکھ سکتی تھی۔ میں نے دروازے کو بند کر کے اندر سے چٹکی لگا دی۔ اب میں نے اور غالب نے آمنے سامنے بیٹھ کے ایک ایک فائل کا یوں مطالعہ شروع کیا جیسے ان پر ہمیں احکامات صادر فرمانے ہیں۔ یہ ٹاپ سیکرٹ فائلیں تھیں جن پر لال رنگ کے کراس اور سٹار نمایاں تھے۔ یہ سب انتہائی حساس نوعیت کے ایسے معاملات تھے جن کے بارے میں عام طور پر سرکاری موقف یہ رہتا ہے کہ ان کا تعلق براہ راست قومی سلامتی سے ہے، اور خدا نخواستہ افشائے راز ہو تو اسی دن ملک اور قوم کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ بات اگر رائی کے برابر ہو تو بیوروکریسی اسے پہاڑ بنا کے پیش کرنے میں دیر نہیں رکھتی۔ کون شر پسند ہے، کون تخریب کار یا علیحدگی پسند دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے، اور کون سرکار کے اقتدار کی کرسی کے لیے خطرہ ہے۔ یہ ساری رپورٹس ایسے ہی افراد اور اداروں یا جماعتوں کے بارے میں تھی، اور ظاہر ہے غلط تھی لیکن مستند تھا ان کا فرمایا ہوا۔ یہ معلومات اخبار والوں کو مل جائیں تو ہو جائے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی۔ غالب نے کہا، دودھ کہاں، صرف پانی ہوگا ڈوب مرنے کے لیے۔ میں نے کہا، حد ہے غلط بیانی کی بھی۔ ملک خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے، امن و امان خطرے میں ہے۔ اصل خطرہ نظر آتا نہیں یا کسی کو دیکھنے نہیں دیتے، بے بنیاد خطرات کا تورما ہے۔ میں نے فائلیں سمیٹ کے کہا، ان میں تو اس ناچیز کے سوا ہر اہم سیاسی شخصیت کے بارے میں کچھ نہ کچھ فرمایا گیا ہے۔ یہ شکر کا مقام ہے کہ سانحہ مشرقی پاکستان کے ذمہ داروں میں آپ کا اور میرا یا MRS کا نام ابھی تک نہیں آیا۔ غالب نے کہا، نقوی صاحب نہ رہے تو آ جائے گا۔ ہمارے مخالفین نے اپنے مورے کو آگے بڑھا دیا تو ثابت کر دیا جائے گا کہ MRS کو یہودی لابی کے JB یا را کی امداد و حمایت حاصل تھی۔ میں نے کہا، اب کیا کریں؟ غالب نے ساری فائلوں کو پھر اسی ترتیب سے دراز میں رکھ دیا جیسے وہ پہلے رکھی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے بھی تاکید کی کہ جس چیز کو ہاتھ لگاؤ اسے بعد میں کپڑے سے ضرور صاف کرتے جاؤ۔ ہم احتیاط نہیں کرتے، ہر جگہ فنگر پرنٹ چھوڑ دیتے ہیں، اس امید میں کہ یہاں کون دیکھتا ہے۔
لیکن بعض معاملات میں دیکھنے والوں کو سب نظر آ جاتا ہے، جو ہے وہ بھی، جو نہ ہو وہ بھی۔ غالب نے کہا، یہ میرے سوال کا جواب نہیں تھا۔ میں نے کہا، ان الماریوں میں تو بڑی دہشت زدہ کر دینے والی کتابیں ہیں، فائلوں کا کوئی خانہ نظر نہیں آتا۔ خفیہ خانے کے امکان کو میں مسترد نہیں کرتا، مگر اسے تلاش کرنا صرف شرلاک ہومز کے لیے ممکن ہے۔ تم کہو تو اسے بلوا لیں، میرا مطلب ہے اس کی روح آ جائے ہماری رہنمائی کے لیے۔ ہم اب رخ کرتے ہیں نقوی صاحب کے بیڈ روم کا، دوسری جگہ وہی ہو سکتی ہے۔ بالحاظ اہمیت غالب نے کہا۔ میں نے کہا، اگر میں نقوی صاحب کی جگہ ہوتا تو ایسی خفیہ فائل باتھ روم کے فلیش ٹینک کو خالی کر کے اندر رکھتا۔ یہاں تو ساری فائلیں ایسی ہیں، اور نقوی صاحب نے کبھی خطرہ محسوس نہیں کیا ہوگا کہ کوئی فائل چوری بھی ہو سکتی ہے، ورنہ گھر میں اسٹرانگ روم بنوانا کیا مشکل تھا۔ نقوی صاحب کا بیڈ روم بھی مکفل تھا، مگر ڈور لاک کھولنے میں غالب کی مہارت نے یہاں کوئی مشکل پیدا نہیں ہونے دی۔ اندر داخل ہونے کے بعد ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ یہ ان کی بیٹی کا بیڈ روم تھا، اور ایک باپ کے لیے اس کے بچپن کی یادوں کا میوزیم۔ نقوی صاحب نے اس کی ہر چیز کو بڑی احتیاط اور کرینے سے کمرے میں جمع کر دیا تھا۔ دیواریں اس کی تصاویر کے فریم سے چھپ گئی تھیں۔ پہلی تصویر وہ تھی جس میں نقوی صاحب کی بیگم کسی ہاسپٹل کے بیڈ پر دراز تھی، اور ساتھ چھوٹے سے بیڈ پر نوزائیدہ بیٹی آنکھیں بند کیے پڑی ہوئی تھی۔ نقوی صاحب اس کے اوپر جھکے ہوئے حیرت، مسرت اور فخر کے جذبات سے معمور مسکراہٹ کے ساتھ اپنی تخلیق کے شاہکار کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی بیوی، جو اس زمانے میں حیرت انگیز طور پر حسین تھی، آنکھیں بند کیے مسکرا رہی تھی۔ بعد کی تصویریں زمانہ شیر خواری سے اسکول اور کالج کے ہر دور کی عکاسی کرتی تھی۔ اس کی ہر سالگرہ کی رنگین تصویر الگ فریم میں تھی، اور چند فریم ایسے تھے جن میں 8 10 تصاویر تھی۔ وادی کاغان اور سوات کے پس منظر میں، کالج کے اندر اور کانوکیشن کے موقع کی فینسی ڈریس شو میں، یہ سب ایک ہی جذبے کے عکس تھے۔ یہ اولاد سے محبت کا نور تھا جس کی کرنوں کے ہزار رنگ تھے، اور ایک باپ کے بیٹی سے پیار کا وہ گلستان تھا جس میں ہر پھول کی خوشبو جدا تھی۔ چاروں طرف دیواروں کے ساتھ فرش پر شوکیس ان کھلونے سے بھرے ہوئے تھے جن سے نقوی صاحب کی بیٹی کھیلتی رہتی تھی۔ درجنوں گڑیوں سے لے کر ہر قسم کے چابی والے جانوروں تک، کاریں، ہوائی جہاز، ہیلی کاپٹر، ریل گاڑیاں اور کشتیاں، اون کے بنے ہوئے بالو اور خرگوش، وہ کپڑے جو نقوی صاحب کی بیٹی نے 4 سال کی عمر سے جوان ہونے تک پہنے، ان کا ایک ایک یادگار نمونہ وہاں موجود تھا۔ اس کے اسکول کی یونیفارم، کالج میں جیتے ہوئے کپ، ٹیبل ٹینس کے ریک، اس کی کتابیں اور قلم، کیا تھا جو وہاں نہیں تھا؟ اس کا بستر ویسے ہی بچھا ہوا تھا جیسے وہ چھوڑ گئی تھی۔ انتہا یہ تھی، ایک شوکیس میں مختلف اقسام کی دودھ پلانے والی بوتلیں تک رکھی ہوئی تھی۔ ان سب چیزوں سے 2 باتیں ثابت ہوتی تھی، ایک یہ کہ نقوی صاحب ہر چیز کو سنبھال کے رکھنے کے عادی تھے، اور دوسری یہ کہ وہ بیٹی کو پاگل پن کی حد تک چاہتے تھے۔ یقین نہیں آتا تھا کہ نقوی صاحب جیسا روکھا، آدم بیزار اور متکبر شخص کسی سے اتنا پیار بھی کر سکتا ہے، مگر یہ حقیقت تھی کہ بیٹی ان کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ ایسی بیٹی انہیں مجبور کر سکتی تھی کہ وہ قانون اور غیر قانونی کسی بھی فیصلے کو اس کی خواہش پر بدل دے۔ میری طرح غالب بھی دم بخود کھڑا تھا، اور کچھ رنجیدہ بھی۔ اس بیٹی نے نقوی صاحب کی توقعات پر پورا نہ اتر کے انہیں شدید جذباتی صدمے سے دوچار کیا تھا۔ وقار یوسف ہر لحاظ سے بہترین انسان اور مثالی شوہر تھا، مگر اس کا کیا علاج کہ وہ نقوی صاحب کے معیار سٹیٹس پر پورا نہیں اترتا تھا۔ معلوم نہیں انہوں نے بیٹی کے لیے کیا سوچا ہوگا۔ نیلے گھوڑے پر سوار ہو کے چاند نگر کے شہزادے تو اب آتے نہیں، مگر انہیں فارن سروس میں کوالیفائی کرنے والا کسی مغربی ملک کے سفارت خانے میں فرسٹ سیکرٹری کے عہدے پر فائز کوئی ڈپٹی کمشنر، کسی ملٹی نیشنل کمپنی کا بزنس ایگزیکٹو، ملک کے امیر ترین 22 خاندانوں کا کوئی باہر کا تعلیم یافتہ خوبرو نوجوان، سب انہیں مل سکتے تھے، مگر بیٹی نے پسند کسے کیا؟ ایک معمولی وکیل کو جس کا سارا اثاثہ اس کی شرافت اور اس کی محبت۔ مائی فوٹ، یہ 2 کوڑی کے لوگ اپنے احساس کمتری کو کیسے چھپاتے ہیں؟ تما چڑھانے سے کیا پیتل کبھی سونا ہو سکتا ہے؟ غالب نے کہا، آؤ چلے یار۔ میں نے کہا، بری اب میں ہوں، اور ماتھے میں یک شہر آرزو، بیچارے کومے میں پڑے ہوئے ZU نقوی، ایڈیشنل ہوم سیکرٹری۔ غالب نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، تقدیر آدمی کو کیسے تماشائی عبرت بنا دیتی ہے۔
اپنی ساری دولت طاقت کے باوجود اسے پیار نہیں ملتا، پیار کے سمندر سے شبنم تک نہیں ملتی۔ نقوی صاحب کے بیڈ روم کا نقشہ بالکل مختلف تھا۔ ہم نے الماریوں میں جھانکا مگر ان میں سوٹ ہی سوٹ لٹکے ہوئے تھے۔ ڈریسنگ ٹیبل کی درازوں میں بنیان اور موزے بھرے ہوئے تھے۔ کتابیں یہاں بھی موجود تھیں لیکن وہ نہیں جو اسٹڈی کی شیشے والی الماریوں میں قید تھی۔ یہاں عام قسم کے سستے جاسوسی ناول تھے۔ اکرام اعلی آبادی کے علاوہ نسیم اجازی کے اور ایم اسلم کے ناول تھے۔ غالب نے افسوس سے سر ہلایا۔ کیسی نقاب دار شخصیت کی نقوی صاحب کی، نظر کچھ چاہتے ہیں اور ہیں کچھ۔ وہ اندر سے کھوکھلے تھے۔ اسٹڈی میں مروب کرنے والی کتابیں تھیں جن سے لوگوں پر ان کی علمیت کا روب پڑے۔ شاید زندگی میں کبھی انہوں نے کوئی کتاب کھول کے نہیں دیکھی ہوگی۔ غالب نے اچانک کہا، یار تم برا نہ مانو تو ایک بات کہوں، بہت دیر سے میرے دل میں کانٹے کی طرح کھٹک رہی ہے۔ نازوں کے سامنے سچ بولنے سے ڈرتے تھے، اب میرے سامنے بھی تکلف کی نہیں تکلیف کی بات ہے۔ تمہارے جذبات نے کچھ کہنے نہ دیا مگر اب کہنا ضروری ہو گیا ہے۔ یہ لڑکی ڈاکٹر شیلا خان یا غزالہ سہگل، مجھے اس کے ڈاکٹر ہونے میں شک ہے۔ تمہیں تو ہر بات میں شک ہے۔ ہاں ہے، مجھے شک ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں۔ نہ وہ دلاور کی سوتیلی بہن ہے اور نہ ہماری ہمدرد۔ اس کی شخصیت کچھ مصنوعی ہے۔ میں کیا بتاؤں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جو حقیقت ہوگی سامنے آ جائے گی۔ میں نے کہا، میری آنکھیں میرے کان سب کھلے ہیں اور میری عقل پر جذبات کا پردہ بھی نہیں پڑا ہوا ہے۔ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم نہیں ہوا۔ میں معلوم کر لوں گا۔ کیسے معلوم کرو گے؟ اس کے ساتھ جا کے فرض کرو۔ فرض بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، ابھی تک ثابت کچھ نہیں ہوا۔ غالب نے کہا، رات کار کے حادثے میں کوئی مرا یا زخمی ہوا تھا؟ میں کیا بتاؤں۔ شیلی کے بیان کے مطابق تعاقب کرنے والا استاد پیڈرو تھا اور اس کے ساتھ 3 افراد تھے۔ غالب نے کہا، یہی بات ہے نا؟ ہاں، اس کا بیان کرتا اولیا 100% استاد پیڈرو کا نقشہ تھا، مگر استاد پیڈرو کو میں نے اور نازو نے کہیں اور دیکھا تھا، عین اسی وقت جب وہ گاڑی میں تمہارا تعاقب کر رہا تھا۔ غالب نے کہا، تمہیں دھوکا ہوا ہوگا، مجھے بھی اور نازو کو بھی۔ صرف تم نے جو اندازہ کیا وہ درست تھا، ہم نے جو دیکھا وہ غلط تھا۔ تم نے جو نہیں دیکھا وہ صحیح۔ غالب نے برہمی سے کہا، اچھا یار، فرض کر لو وہ کوئی اور تھا، میں نے غلط سمجھا تھا اور ہمارا پیچھا استاد پیڈرو کر رہا ہے۔ میں نے کہا، سکندر صاحب، اکبر خان کو ہم نے چودھری دلاور کا بھائی مان لیا تھا۔ کیا فرق ہے اکبر خان کی کہانی میں اور ڈاکٹر شیلی کی کہانی میں؟ واقعات کردار الگ ہیں مگر مقصد میں کوئی فرق نہیں۔ اکبر خان نے بھی ہماری حمایت حاصل کر کے ہمیں نقصان پہنچایا تھا، شیلی نے بھی تمہاری مدد حاصل کر لی ہے۔ یہ وہی جال ہو سکتا ہے، سکندر پہلے ایک مرد تھا، یہ ایک خوبصورت اور خطرناک عورت ہے، زیادہ ذہین اور زیادہ عیار۔ میں نے کہا، مرزا غالب، کیا نقصان ہوا ہے ابھی تک شیلی کی ذات سے؟ میں دن رات اس کے ساتھ ہوں، ایسی کوئی بات ہوتی تو اچانک ڈرائنگ روم میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے غالب کو باہر کھینچ لیا اور دروازہ بند کر دیا۔ ریسیور غالباً خادمہ نے اٹھا لیا تھا۔ صاحب جی، آپ سے بی بی بات کریں گی، اس نے بڑی بدحواسی میں کہا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا، رب خیر کرے۔ میں نے کہا، روتی کیوں ہو؟ دعا کرو۔ خادمہ نے زاروں کے تار رونا شروع کر دیا۔ میں اب کیا دعا کروں؟ غالب ڈرائنگ روم میں چلا رہا تھا، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وقار کہاں ہے؟ پولیس؟ اچھا، دیکھو خدا کے لیے حوصلے سے کام لو۔ منظر؟ ہاں، میں رابعہ کو بھی بتا دیتا ہوں۔ وہ دیوانوں کی طرح دروازے میں نمودار ہوا۔ دیکھا تم نے؟ وہ چیخ کے بولا، تمہاری اس ڈاکٹر شیلی نے کیا کیا؟ غالب کی صورت دیکھ کے میں ڈر گیا۔ کیا ہوا؟ اس نے نقوی صاحب انہیں مار دیا اور خود بھی مر گئی۔ غالب کے منہ سے مغلظات ابلنے لگے۔ اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا، تمہاری وجہ سے سکندر۔ اس نے پاگلوں کی طرح میری گردن دبوچ لی اور مجھے زور زور سے جھٹکے دینے لگا۔ میں نے بوڑھی خادمہ کی طرف دیکھا، اس کے ہاتھ میں نہ جانے کہاں سے ایک چھری آ گئی تھی اور وہ دیوانہ وار میری طرف بڑھ رہی تھی۔ غالب بھی کم مشتعل نہ تھا مگر اس نے خادمہ کے اور میرے درمیان حائل ہونے میں دیر نہیں لگائی۔ اس نے خادمہ کے ہاتھ سے چھری چھین لی اور اسے دھکیل کر کمرے سے نکال دیا، مگر میں اپنی جگہ منجمد کھڑا رہا۔ یہ اطلاع اتنی پروحشت، الم انگیز، کربناک تھی کہ میرا پہلا فطری رد عمل بے یقینی کا تھا۔ میرے ذہن نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ غیر متوقع صدمے کی شدت میں ایسا ہی ہوتا ہے
کسی محفل میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کسی لطیفے پر کہہ کے لگانے والا اچانک خاموش ہو جائے اور اچانک آپ کو پتہ چلے کہ وہ تو حرکت قلب بند ہو جانے سے مر چکا ہے، تو آپ کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا اتنا ہی ناممکن ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ او نو، یہ نہیں ہو سکتا۔ غالب نے سپاٹ نظروں سے مجھے دیکھا اور وہی منجمد کھڑا رہا۔ میں نے کہا غالب، یہ جھوٹ ہوگا، اس میں ضرور کوئی دھوکہ ہے، میں کیسے مان لوں؟ یہ ہو سکتا ہے یار کہ کسی نے ہمیں ڈرانے کے لیے فون کیا ہو، بے وقوف بنایا ہو۔ کیا تم یقین سے کہہ سکتے ہو کہ آواز اسی کی تھی، وقار یوسف کی بیوی کی؟ ویسے بھی آج 1 اپریل ہے نا، اپریل فول۔ آج مارچ کی 31 تاریخ ہے سکندر صاحب، اور تمہیں شک ہے کہ میرے کانوں نے غلط سنا تھا یا میں نے وقار یوسف کی بیوی کی آواز نہیں پہچانی تھی؟ تو یہ رکھا ہے تمہارے سامنے ٹیلی فون، ہاسپٹل کا نمبر لو اور کسی سے پوچھ لو۔ اگر تمہارے یقین نہ کرنے سے حقیقت بدل جائے تو کتنا اچھا ہو۔ اس کے لہجے میں زہر آلود خنجر کی کاٹ تھی۔ سوری، میں نے محسوس کیا کہ شاید میرے لیے کھڑے رہنا بھی ممکن نہیں۔ میں چاہتا تھا یار کہ یہ بات جھوٹ ثابت ہو جائے، مگر یہ تو بہت بھیانک سچ ہے، میرے اعتبار کی شکست ہے۔ میں کیا کروں؟ غالب اس آزمائش کی گھڑی میں میرے ساتھ تھا۔ یہ میری خوش نصیبی تھی کہ وہ میری ذہنی کیفیت کو سمجھ رہا تھا، اور ایک دوست کی حیثیت سے اس نے میرا حوصلہ بحال رکھنے اور مجھے ڈپریشن سے بچانے کے لیے اپنا سارا خلوص صرف کر دیا۔ نقوی صاحب کی موت طبی تھی یا قتل، اس کے پس پردہ ذاتی دشمنی وجہ تھی یا سیاسی عوامل کار فرما تھے، یہ سب فوری توجہ طلب مسائل نہیں تھے۔ غالب کے لیے زیادہ اہم میری سلامتی تھی۔ ہمیں فوراً یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ غالب نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے باہر کھینچا۔ ابھی کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ میں نے واجبی سی مزاحمت کی۔ ایسے ہی بھاگ جائیں؟ کسی کو تو بتا کے چلو۔ غالب نے جنجلا کے کہا، اس وقت کون ہے یہاں؟ کسے بتائیں گے آپ اور کیا بتائیں گے؟ پولیس یہاں کسی وقت بھی پہنچ سکتی ہے۔ غالب نے ٹھیک ہی سوچا تھا۔ نقوی صاحب کوئی عام آدمی نہیں تھے، جس کا قتل بھی ہو جائے تو پولیس مقدمہ تک درج کرنے سے گریز کرتی ہے، خصوصاً اس وقت جب قانون کے ہاتھ لمبے ہوں اور ان کی رسائی ارباب اختیار تک ہو۔ بے رسوخ اور بے نوا آدمی کا قتل اگر خودکشی نہ ثابت کیا جا سکے تو پھر اسے ہی پکڑا جاتا ہے جس کے گلے میں پھندا فٹ آ جائے۔ قتل کو گھریلو ناچاکی یا خاندانی دشمنی کا شاخسانہ قرار دے کر انہی لواحقین اور پسماندگان کو سب سے پہلے شک میں ہی دھر لیا جاتا ہے، جن کے لیے دنیا بھی بے دلی سے صبر جمیل کی دعا کرتی ہے۔ نقوی صاحب کا معاملہ مختلف تھا۔ وہ خاص آدمی تھے اور اسی محکمے کے بڑے توپ افسر تھے، جو خود جرم و سزا کے معاملات کا براہ راست ذمہ دار ہوتا ہے۔ ان کا قتل بھی عام قتل نہیں تھا۔ طے شدہ طور پر ان کے قاتل بھی عام قاتل نہیں ہو سکتے تھے۔ ترب کے پتے کو بڑا ترب کا پتا ہی کاٹتا ہے۔ میرے مقدمات کی فائلیں جہاں نہیں تھی، انہیں واپس متعلقہ عدالتی ریکارڈ میں پہنچا دیا گیا تھا، یا پھر نقوی صاحب نے ان کو باحفاظت رکھنے کے لیے کسی ایسی جگہ کا انتخاب کیا تھا جہاں کسی کی آسانی سے رسائی ممکن نہ رہے۔ اگر وقت ملتا تو ہم خفیہ خانوں، الماریوں اور درازوں کو تلاش کرتے، لیکن خطرے کی گھنٹی کسی ٹائم بم کے کلاک کی طرح مسلسل خبردار کر رہی تھی کہ گزرتے ہوئے ہر لمحے کے ساتھ ہماری گرفتاری کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں۔ میں نے غالب کے ساتھ باہر آتے ہوئے اس کمرے میں سے اپنی موجودگی کے سب آثار مٹا دیے اور ڈور لاک کو اندر سے دبا کے دروازہ بند کر دیا۔ اب کمرہ مکفل ہو چکا تھا اور اسے صرف چابی کی مدد سے کھولا جا سکتا تھا۔ برآمدے میں پہنچ کر میں نے گیٹ کی طرف دیکھا۔ حیرانی کی بات ہے یار کہ گیٹ پر کسی کا پہرا نہیں، کل تو تھا۔ غالب نے سر ہلایا۔ اصولاً تو یہاں پولیس کو بھی موجود ہونا چاہیے، سادہ کپڑوں میں انہیں آنے جانے والوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے میں نے ادھر ادھر دیکھا، مجھے تو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ بس اسے تائید عزتی سمجھتے ہوئے نکل چلو، غالب نے کہا۔ میں نے کہا، مرزا جی، کیا نقوی صاحب جیسے توپ افسر کے معاملے میں پولیس اتنی بڑی کوتاہی کی مرتکب ہو سکتی ہے؟ یہ سب مجھے سوچی سمجھی سازش لگتی ہے۔ میں نے تو سنا تھا کہ انہوں نے گھر کے نوکروں کو گرفتار کر لیا تھا، پولیس کو شبہ تھا کہ زہر گھر ہی کے کسی فرد نے دیا ہوگا، پھر کوئی پکڑا کیوں نہیں گیا؟ اور پکڑا گیا تھا تو اتنی جلدی آزاد کیسے ہوا؟ میں نے کہا۔ غالب سوچ میں پڑ گیا۔ ممکن ہے نقوی صاحب کی بہن نے گھر کے نوکروں کو بچا لیا ہو کہ یہ تو پرانے نمک خوار ہیں۔ اس کے علاوہ قتل کی ایک وجہ ہوتی ہے، بعض اوقات قتل کرنے والا اپنی مجبوری کو وجہ بنا لیتا ہے، اور سب سے بڑی مجبوری ہوتی ہے غربت۔
عام حالات میں غریب آدمی خوف خدا، ضمیر یا ایمان کے خیال سے گناہ اور جرم کی ترغیب کو قبول نہیں کرتا۔ چوری، ڈاکے، قتل کا راستہ اختیار کر کے مالی مسائل حل کرنے اور معیار زندگی بہتر بنانے کے بارے میں نہیں سوچتا تو شاید ہوگا، مگر سزا کے خوف سے مغلوب ہو کے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہوگا اور ایسے گمراہ کن شیطانی خیالات سے پیچھا چھڑاتا ہوگا۔ میں نے کہا، ہاں، اسے دل بہلانے کے لیے صبر و قناعت کا فلسفہ دے دیا گیا ہے اور یہ یقین دلا دیا گیا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نوشتہ تقدیر کا نظریہ بھی اسی کے لیے ہے، لیکن جب اس کی ماں کی زندگی محض دوا علاج کی استطاعت نہ ہونے کے باعث خطرے میں پڑ جاتی ہے، یا اس کا بچہ دودھ جیسی بنیادی ضرورت پوری نہ ہونے سے قریب المرگ ہوتا ہے، تو غریب آدمی سب کچھ بھول جاتا ہے، اس کی مزاحمت بالکل ختم ہو جاتی ہے اور پھر وہ پیسہ حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ تمہارا مطلب ہے کہ گھر کے کسی نوکر کی ایسی ہی مجبوری کو خریدا گیا اور نقوی صاحب کو زہر اسی نے دیا تھا؟ تو اور کون کر سکتا ہے یہ کام؟ نقوی صاحب کی مفلوج بیوی، ان کی بیٹی، داماد کو شک سے مبرہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ بیوی کی جائیداد اور دولت کسے ملتی ہے؟ وقار یوسف بہت شریف اور خوددار شخص ہے، لیکن اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ دولت مند نہیں ہے، وہ غریب بھی نہیں ہے، اور بیوی اس کی خاطر باپ کا گھر چھوڑ آئی تھی۔ آج بھی اس کے شوہر پر کوئی انگلی اٹھائے تو وہ اپنے حق وراثت سے دست برداری کا اعلان کر سکتی ہے۔ وقار یوسف کی پوزیشن بہت محفوظ ہے۔ میری مراد تھی ان نچلے درجے کے ملازموں سے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی تک پولیس نے عمدن تفتیش نہیں کی، شاید انہیں اوپر سے روک دیا گیا ہوگا، ورنہ یہ معلوم کرنا کیا مشکل تھا کہ کافی کس نے بنائی، کس نے جا کے دی، درمیان میں کون آیا کون کیا۔ ظاہر ہے فرشتوں نے تو کافی میں زہر نہیں ملا دیا تھا۔ گھر کے ملازمین میں سے 2 پرانے نمک خواروں کو خارج کر دیا جائے تو نئے عارضی ملازمین میں سے کسی پر شک کیا جا سکتا ہے۔ کس کے حالات ایسے تھے کہ معاوضے کے لالچ میں وہ یہ رقیق حرکت کر سکتا تھا؟ مجھے تو کہیں بھی تفتیش ہوتی دکھائی نہیں دیتی، کارم نے کہا۔ لیکن اب تفتیش ہوگی سکندر، اور اس کے نتیجے میں جو حقائق سامنے آئیں گے وہ اس جرم میں پھر تمہاری شرکت اور معاونت ثابت کریں گے، صرف اس لیے کہ ڈاکٹر شیلی میرے ساتھ تھی۔ قاتل کا ساتھی کیا شریک جرم نہیں سمجھا جاتا؟ اور اب شیلی خود بھی زندہ نہیں تو تمہارے سوا کون پکڑا جائے گا؟ میں بھلا نقوی صاحب کے قتل کی سازش میں کیسے شریک ہو سکتا ہوں؟ زبردستی کی بات الگ ہے، میں نے برہمی سے کہا۔ زبردستی کیسی؟ اس کی معقول وجہ بنتی ہے، تم چاہتے تھے کہ وہ تمہارے خلاف قانونی مقدمات ختم کرا دیں، اور وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے اور الٹا تم پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ چودھری دلاور سے صلح کرو۔ اس کی شرائط پر تم خود ایک ایسی عورت کے ساتھ پھر رہے تھے جس کے بارے میں یقین سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کون تھی۔ اس نے خود کو چودھری دلاور کی سوتیلی بہن کہا۔ دلاور سے عداوت کا سبب بنانے کے لیے تمہیں ایک ایسی کہانی سنائی جو بہت زیادہ قابل یقین لگتی تھی، کیونکہ اس میں سارے حوالے معتبر تھے، مگر کیا ابھی تک کسی حوالے کی تصدیق کی تم نے؟